سورہ المؤمن مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ سورت کا نام المؤمن اس لیے ہے کہ اس میں یہ ذکر ہے کہ فرعون کی قوم کا ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، اور فرعونیوں کو اس نے سمجھایا بڑے طریقے سے تاکہ میں زہر بھی نہ ہوں، پکڑا بھی نہ جاؤں، اور مجھے یہ زیادہ تکالیف بھی نہ دیں، اور میں ان کو حق بات بھی کہہ لوں۔ چونکہ اس کی تقریر کا یہاں ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام المؤمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کے مقرب فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے، ایک ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کا عرش اٹھا کے رکھیں، اور ایک ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ مومنوں اہل ایمان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عرش اور جو اس کے ارد گرد ہیں، اللہ کی حمد تسبیح بیان کرنے کے ساتھ، اس پر ایمان لانے کے ساتھ مومنوں کے لیے بخشش مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مومنوں کو بخش دے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب انسان ایمان لاتا ہے صحیح معنی میں تو ان کی دعا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اب دعا کیا کرتے ہیں؟ اے رب ہمارے، تیرا علم وسیع ہو گیا ہے ہر چیز پر، اور رحمت بھی، تو معاف کر دے ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو گناہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے وہ دعائیں کر رہے ہیں، اور جو توبہ استغفار نہیں کرتے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، اور بریک ہی نہیں لگ رہی، 20 سال گناہ، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 70 سال، ہاں بریک، زلزلے آ گئے، طوفان آ گئے، مہنگائی آ گئی، رمضان آ گئے، لیکن وہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے، کوئی توبہ نہیں کرتے، اصرار کرتے ہیں گناہوں پہ، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، زبان کے، اور صبح شام کے، رات دن کے گناہ لگے رہتے ہیں۔ ان کے لیے نہیں، جو توبہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگ، ان کے لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ اور کن کے لیے؟ یا اللہ جو تیرے راستے کے اوپر چلتے ہیں، قرآن اور حدیث والے پر، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کو یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا، اور ان کو داخل کر ہمیشہ رہنے والے باغات میں جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور جو ان کے باپ ہیں، بیویاں ہیں، اولاد ہیں، اگرچہ ان کے درجے کم بھی ہیں لیکن ہیں نیک، یا اللہ ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دے، ان کو بھی معاف کر دے، اور ان کو سب کو کٹھے رکھ۔ اللہ تو غالب حکمت والا ہے، ان کو برائیوں سے بچا، اور جس کو تو برائیوں سے بچائے اس پہ تو نے رحمت کی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مومن جو تھا فرعون کی قوم میں سے، وہ تقریر کرتا ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور کہا اس آدمی نے جو مومن تھا آل فرعون میں سے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، یکتم ایمانہ، اپنا ایمان چھپاتا تھا، اتقتلون رجلا، تم قتل کرتے ہو اس آدمی کو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، نہ قتل کرو، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، تمہارے پاس کھلے دلائل لے کے آیا ہے۔ سنو، وہی یہ کو کاذبن، اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے، فعلیہ کذب، تو جھوٹ اس کے ذمہ ہوگا، اس کے اوپر آئے گا، تمہیں تو کوئی پریشانی نہیں نا۔ وہی یہ کو صادقن، اور اگر وہ سچا ہوا، جو سبکم بعد الذی یعدکم، تو جو تمہیں عذاب کے وعدے دے رہا ہے وہ تمہیں عذاب پہنچ جائے گا، فائدہ۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ اس کی بات مانو اور اس کی مخالفت نہ کرو۔ اے میری قوم، آج تو تمہارے لیے زمین میں حکومتیں ہیں، اور اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر کون ہماری مدد کرے گا؟ اے میری قوم، میں ڈر رہا ہوں اس دن سے، قیامت کے دن سے، کہ تم پر جو یہ عذاب آئے گا۔ پہلے یوسف علیہ السلام آئے تھے کھلے دلائل لے کر، تم نے اس وقت بھی شک کیا تمہارے بڑوں نے، اور جب وہ چلا گیا تم نے کہا اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ اے میری قوم، میں تمہیں بلا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، نجات کی طرف، اور تم مجھے بلاتے ہو جہنم کی طرف۔ انہوں نے اس کو دھمکی دی کہ چپ کر، نہیں تو ہم تجھے شہید کر دیں گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اس نے کہا میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، علاقہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو عدو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یا رب، نگاہ ہو جو تو میرا۔ اللہ نے اس کو بچا لیا ان کے مکر و فریب سے۔ فرعون نے کہا کہ اے حامان، ایک محل بنا، میں اس پر چڑھوں اور رب دیکھوں۔ موسیٰ کہتا ہے علیہ السلام اوپر رب ہے، اور میرا خیال ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جس نے سب سے پہلے اللہ کے اوپر ہونے کا انکار کیا وہ فرعون ہے۔ اللہ عرش پر ہے، قرآن میں 7 آیتیں اللہ عرش پر ہے۔
قرآن اوپر سے آیا، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج اوپر ہوا، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، فرشتے اوپر سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ عرش پر ہے، کیسے جیسے اس کی شان اور مقام کو لائق ہے، عرش پر ہو کر بھی شارک کے قریب ہے، شارک کے قریب ہو کر بھی عرش پر ہے، اوپر اور دور نزدیک کے چکر ہمارے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز دور نہیں، سب کو دیکھ رہا ہے، سب کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو تھام رکھا ہے، عرش نے اللہ کو نہیں اٹھا رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش نے نہیں اٹھایا، اللہ نے عرش کو اٹھا رکھا ہے۔ عرش اللہ کا محتاج ہے، اللہ عرش کا محتاج نہیں۔ آسمان زمین کے اوپر ہے، زمین کے اوپر ہے، زمین نے آسمان کو نہیں اٹھایا ہوا، اور آسمان زمین کا محتاج نہیں ہے۔ جب مخلوق کے اوپر ہو کر مخلوق کی محتاج نہیں، تو جب خالق مخلوق کے اوپر ہے تو وہ کیسے محتاج ہوگا؟ ایک صحابی کو غصہ آ گیا، اس نے اپنی لونڈی کو تھپڑ دے مارا، پھر اس کو احساس ہوا، پھر اس نے کہا کہ میں اس کو آزاد کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غصہ آ گیا تھا اور میں نے اس کو مارا ہے، میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فرق ہے ہمارے اندر اور صحابی میں۔ صحابی بھی انسان تھا، کوشش کرتا تھا کہ مجھ سے گناہ نہ ہو، لیکن اگر وہ گناہ ہو جاتا، جب تک توبہ نہ کر لیتا، معافی نہ مانگ لیتا اور کفارہ نہ ادا کر لیتا، حد نہ لگوا لیتا، اس کو آرام نہیں آیا، اور ہم غلطیاں پھر غلطے، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے، زبان کے گناہ، صبح اور شام، رات دن، کہیں بریک ہی نہیں لگ رہی۔ اور پھر اگلی مصیبت ہے کہ گناہوں کا احساس ہی نہیں، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یارو قافلے تو لٹتے ہی رہتے ہیں، قافلوں کو لٹنے کا غم نہیں، غم یہ ہے کہ لٹنے والے بدبختوں کو اپنے لٹنے کا احساس بھی نہیں۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ تمہارے رب نے فرمایا مجھ کو پکارو، دعا کرو، میں تمہاری دعائیں سنوں گا۔ آگے فرمایا جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کے داخل ہوں گے۔ پہلے دعا کا ذکر ہوا، پھر اللہ نے دعا کو عبادت کہا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ آج کل قبر پرستوں نے، مشرکوں نے اللہ کے علاوہ جو داتے عادت روا گنج بخ دستگیر بنا رکھے ہیں، انہوں نے شیطان کے کہنے پر یہ بات پھیلائی ہوئی ہے کہ بابا شرک ہے سجدہ کرنا، شرک ہے قبر کو کسی کو رکوع کرنا، دعا سورنا پکارنا تو شرک ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور سارا قرآن بھرا پڑا ہے جو تم پکارتے ہو، جن کو یہ پکارتے ہیں، پکارتے دعا کا تذکرہ ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پکارنے کو عبادت کہا ہے، اور دعا عبادت ہے، اور یہ صرف ایک اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور دعا کی کئی شکلیں ہیں، سوال ہے، فریاد پوری کرانا ہے، مدد مانگنا ہے، پناہ پکڑنی ہے، یہ ساری شکلیں صرف ایک اللہ کے لیے۔ کسی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گدی درگاہ آستانے والے زندے مردے کلندر سائیں سے مشکل کشائی اور حاجت روائی کی امید رکھنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اگر توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا، اور اگر شرک پر مرا اللہ نے معاف نہیں کرنا، چاہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، اور چاہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو۔ سورہ حامیم السجدہ، قرآن میں 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، لیکن صرف یہ ایک صورت ہے حامیم جس میں سجدہ ہے، اس لیے اس کا نام ہے حامیم السجدہ۔ اور دوسرا اس کا نام ہے فصلت۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کافروں کی روش بیان کی، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافروں نے کہا قرآن نہ سنو، شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اور شور کی صورت کیا تھی؟ سیٹیاں بجاؤ، تالیاں پیٹو، یہ کافروں کا طریقہ تھا تاکہ قرآن نہ سنیں۔ اور آج کل مسلمان کلمہ پڑھنے والوں نے تالیوں، سیٹیوں کو، ڈول ڈھمکوں کو، ان کو جو ہے عبادت بنا رکھا ہے، اور نام رکھا ہے قوالی شریف۔ گانا بھی گناہ ہے، گانا سننا گانا گناہ ہے، قوالی بھی گناہ ہے، دونوں میں ساز ہے، دونوں میں ڈول ڈھمکے ہیں، دونوں گناہ ہے، لیکن قوالی میں زیادہ گناہ ہے گانے سے۔ کیوں؟ گانے کے اندر شرک نہیں ہوتا، قوالی میں شرک ہے، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور گانے میں اللہ رسول کی توہین نہیں ہوتی، قوالی میں توہین ہے، نبیہ نبیہ نبیہ، رسولہ رسولہ رسولہ۔ اور گانا جتنا بھی کو اس کا دل دادا ہو، ثواب سمجھ کے نہیں سنتا،
اس کے دل کے کونے میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، چھوڑ دے گا، لیکن قوالی کو ثواب سمجھ کے سنتے ہیں اور صبح صبح تلاوت کے طور پہ لگاتے ہیں۔ لہذا قوالی بھی گناہ ہے گانا، لیکن گانا جو ہے قوالی جو ہے اس کا گانے سے زیادہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ دین پر قائم رہتے ہیں، تکلیفیں، طعن و تشنیع، اوٹنگ، بول، مذاق اڑانا، استہزاء، تمسخر، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بات رسول کے طریقے پر قائم رہتے ہیں، ان کا مقام اور ان کی شان سنو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ، پالنے والا اللہ، پروردگار اللہ، مشکل کشا اللہ، کرنی بھرنی والا اللہ، اور ساری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ، کوئی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتہ گدی درگاہ آستانے والا زندہ مردہ کلندر سائیں کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ بات کہی، ثم استقاموا، پھر جم گئے، استقامت دکھائی۔ دنیا جو مرضی کہتی رہی، جو مرضی کہتی رہی، بائیکاٹ ہوئے، پریشانیاں ہوئیں اور تکالیف آئیں، وہ اس پہ قائم رہے۔ دنیا تو چند روزہ گزر جائے گی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے، اللہ کی طرف سے ایک وفد آتا ہے اسپیشل وفات سے پہلے، اور آ کے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دین پر قائم رہنے والوں، استقامت دکھانے والوں، آگے کا ڈر نہ رکھو، پیچھے کا غم نہ کرو، ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، جس جنت کی تمہیں خوشخبری دی جاتی تھی، اور جس کی چڑھائی زمین اسمان کے درمیان، دودھ شراب شہد کی نہریں، مشک کافور کا گارا، زعفران کی مٹی، رف رف کے راکٹ، سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات، ہمیشہ رہنے والی جوانی، ہمیشہ رہنے والی مہمانی، سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار۔ ہم تمہیں بتانے آئے ہیں، موت سے پہلے خوشخبری لے لو، وہ جنت اللہ تمہارے نام لگا چکا ہے۔ استقامت کی وجہ سے، قائم رہنے کی وجہ سے وہ جنت تمہارے نام لگ چکی ہے۔ اور یہ جو چند گھڑیاں ہیں نا ابھی تمہاری زندگی کی اور آخرت کی، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں ان دنیا کی گھڑیوں میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، خوش ہو کے آؤ اللہ کے پاس، تمہارے لیے وہاں وہ کچھ تیار ہے جو تم چاہو گے، جو تم طلب کرو گے، حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ رب کی مہمانی ہے اپنے بندوں کے لیے، اللہ کی مہمان نوازی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اور کون ہے؟ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، سب سے اچھی بات دنیا میں اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور جب دین کا کام کرنا ہے نبیوں والا تو حوصلہ دل بھی نبیوں جیسا رکھے۔ ہاں اگر کوئی اس کو برا بھلا کہے آگے سے اچھا سلوک کرے، برائی کا بدلہ برائی نہیں، اچھا سلوک کر کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ بتاؤ، اس پر عمل کروں جنت میں چلا جاؤں۔ زیادہ باتیں نہیں یاد رہتی، ہم کوئی نہیں بتا سکتا سارا اسلام، ایک مسئلہ بات اس پر عمل کروں جنت میں چلے، اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیوں؟ آپ کی جو خصوصیات تھیں ان میں ایک یہ بات ہی ہوتی تو جوامع الکلم، میں جوامع الکلم دیا گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں بات تھوڑی کرتا ہوں، اس میں معنی مفہوم زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں بات کرتا ہے، دریا کو کوزے میں بند کر دیں، ہم کہیں پتہ نہیں کوزہ کی اور لوٹے میں بند، دریا کو کوزے میں بند کر دیتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سمندر کوزے میں بند کر دیے، 7 سمندر کوزے میں بند کر دیے۔ فہم و فراست اور دانشمندی، عقل، شعور، سوجھ بوجھ، جہاں ساری دنیا کی ختم ہوتی ہے محمد رسول اللہ کی شروع ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتوروں سے کھل نہ سکا، وہ روز اس کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں۔ آپ نے سمجھائی بات، اس نے کہا ایک مسئلہ بتا، میں قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہے میں ایک اللہ پر ایمان لایا، ایک اللہ پر، پھر جم جا، پورا اسلام آ گیا۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا حکم مانو، اور اس کا حکم کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوا ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات ارشادات دے عقائد عبادات معاملات کے متعلق، اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، سارا اسلام آ گیا۔ اس کے بعد سورہ شورا ہے۔ سورہ شورا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مشورے کا تذکرہ ہے۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ مومن مسلمان آپس میں معاملات مشورے سے طے کیا کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام لہم شرکاء
شرعوا لهم من الدین ما لم یعلم به اللہ، کیا ان کے کوئی شریک ہیں جو ان کے لیے قانون بنائیں، شریعت بنائیں، احکام بنائیں، حلال حرام بنائیں؟ خالق میں، رازق میں، مالک میں، کھلانے والا میں، زمین و آسمان کائنات میں نے بنائے، تمہیں تمہارے باپے دادے پردادے کو میں نے پیدا کیا، حکم بھی میرا، قانون بھی میرا۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اللہ کی، حکم قانون بھی اللہ کا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں حکومت مسلمان ہے، عدلیہ مسلمان ہے، جج مسلمان ہے، وکیل مسلمان ہے، مدعی مسلمان ہے، اور مدعا علیہ مسلمان، لیکن فیصلہ غیر اللہ کے قانون پر ہو رہا ہے، انگریز کے قانون پر ہو رہا ہے۔ یہ قانون اللہ فرماتے ہیں ان کو کس نے اجازت دی ہے اس کی؟ حاکم خالق میں، قانون بھی میرا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، میرے بندو جو تمہیں مصیبتیں آتی ہیں نا، تکلیفیں، یہ تمہارے گناہ اور کرتوتیں ہوتی ہیں، بہت سارے تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورت کے آخر میں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے اللہ لڑکے دے، جس کو چاہے لڑکیاں دے، اور جس کو چاہے ملا کے دے، اور جس کو چاہے کچھ نہ دے، انہ علیم قدیر، وہی قدرت طاقت رکھنے والا ہے۔ 100 لڑکی ہو نا شادی شدہ، 100 لڑکی شادی شدہ ہو، نہ اللہ کا یہ نظام ہے کہ سب کو اولاد ہو، نہ اللہ کا یہ نظام ہے کہ سب کو اولاد نہ ہو، نہ اللہ کا یہ نظام ہے کہ سب کو لڑکے ہوں، نہ اللہ کا یہ نظام ہے کہ سب کو لڑکیاں ہوں، نہ اللہ کا یہ نظام ہے کہ اولاد جو ہے بالکل ہی نہ دے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جیسے اس کی مرضی ایسے چل رہا ہے۔ جس کا اللہ پر ایمان کہتا ہے اللہ نے دیا، جس کا قبر اور درگاہ کہتا ہے قبر والے نے دیا، وہ 1.5 فٹ کا بت ہندو وہ اس کو کہتا ہے اس نے دیا، اور چین والے کسی چیز کو مانتے نہیں، کربڑ 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 پہ ہوتی او کہ تھوپے آن دینے ہو، سب کچھ اللہ دینے والا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ دیتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ایک مولوی صاحب نا تویز نہیں کرتے تھے، کئی ہوتے ہیں نا ادب التعویذات وہ جالس فی ھذا المجلس اذن، کئی ہوتے ہیں نا وہ جو ہے نا تعویذ کے وہ نہیں کرتے۔ ایک مولوی صاحب تویز نہیں کرتے تھے، یہ بلوچستان کی بات ہے۔ ایک آدمی نے شرارت کی، کہا کہ ایک عورت کو نا وہ تویز مانگتی پھرتی تھی، کہا وہ جو مولوی صاحب ہے نا ان سے تم تویز لے لو تو تمہیں اولاد ہو جائے گی، لیکن یہ دیتے نہیں، پیچھے پڑنا پڑتا ہے۔ وہ عورت گئی، کہا مولوی صاحب جب میں نہیں لکھتا تو نہیں بات، کہا پیچھے پڑ کے انہوں نے کاغذ کا ٹکڑا نا لپیٹ کے تو ان کو دے، یہ لے۔ اب نظام تو اللہ کا چلتا ہے، اس کو لڑکا ہو گیا، کبھی کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی اللہ لڑکا ہو گیا، مٹھائی کا ڈبہ لے کے مولوی صاحب کے گھر آ گئی، بیوی بیٹھی تھی مولوی صاحب کی، مولوی صاحب نہیں تھے، تو اس نے کہا یہ کیا؟ کہتا وہ مولوی صاحب نے تویز دیا تھا تو اللہ نے لڑکا دیا تو مٹھائی۔ مولوی صاحب کے گھر میں اولاد نہیں تھی، مولوی صاحب کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ اچھا بیوی بڑی پریشان ہوئی، خیر مولوی صاحب آئے تو بس بیوی، پھر آپ کو پتہ ہے میاں بیوی کا پیار بھی بڑا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے پہ ہاں جی چڑھائی بھی بڑی کرتے۔ کہتا ہے تم گھر میں اولاد نہیں ہے اور تم تویز دیتے ہو، اس کو تویز دیا، اس کو اولاد یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں باتیں، ہاں تو ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ مولوی صاحب کھڑے چپ کر کے سن رہے ہیں، بیوی کرتے یہ بھی ایک طریقہ ہے، چپ کر کے بس، وہ پانی پی لیا کرو، وہ گھر سے باہر چلے جایا کرو، پھر ہمیں فون آتے ہیں جی وہ جی بس مجھے غصہ آ گیا تو میں نے طلاق دی۔ میں کہتے ہنس کے بھی دیتی کس نے؟ اوے بات سنو، طلاق سے پہلے کوئی لفظ نہیں ہے، واللہ ہم سے نہیں، یہ بڑے گھر اجڑ رہے ہیں، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ خیر بہرحال پانی پی لیا کرو، خاموش ہو جایا کرو، گھر سے نکل جایا کرو اور چپ کر جایا کرو، مطلب وقت وہ تھوڑا سا گزار دیا کرو۔ خیر بہرحال تو مولوی صاحب چپ کر کے سنتے رہے خاموشی سے۔ تھوڑی دیر کے بعد چلے گئے واپس اپنے دفتر میں، وہ دفتر ہوتا ہے نا جہاں بیٹھتے ہیں، کرسی ٹیبل کتابیں وغیرہ پڑھی۔ وہ اتفاق سے وہ اخبار وہاں پڑھا تھا جس کا کونا پھاڑ کے دیا تھا، اخبار پڑھا تھا نا تو اس کا کونا ایک ایسے پھاڑ، وہ تنگ جو کر رہی تھی پھاڑ، وہ اخبار اٹھایا، آ کے الگ اللہ والی میں نے یہ دیکھ یہاں سے اس کو ٹکڑا پھاڑ کے دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے، اگر یہ تویز ہے تو سارا اخبار ہی لے لے تم۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
किते पुत्तर निरे तांदा नहीं, किते धियां ही दिती जांदा नहीं, किते रलवी बारिश पांदा नहीं, ते कईयां लइए इनकार नहीं, एक दिन मर जाएंगी, अल्लाह बाज न गैर पुकार नहीं, एक दिन मर जाएंगी। खिताब औरत को किया, ये बेचारी नाके से मज़ारों पे कब्रों पे बस यही भागती फिर, जिधर देखो ग्रुपों के ग्रुप। मैं एक दफ़ा सिंध में गया, वो जो शहबाज कलंदर है ना, उसके पास से हम गुजरे, जुमा पढ़ाया मेड़ में, तो मेरे साथ एक भाई था, तो वहाँ असर का टाइम, बड़े बड़े ढोल पड़े 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 जनाब, वहाँ आदमी तैयार और औरतें तैयार धमाल डालने के लिए। अभी जहाँ ढोल पीटे जाएंगे धमाल होगी। अच्छा सैनमे में हो तो नाच है, मज़ार पे हो तो धमाल है, बात तो एक ही है। अगर शादी में हो तो ढोल है, कवाली में हो तो ढोल की है, वहाँ मना है यहाँ हलाल है, क्या मुनाफिकत है ये। तो मैं वहाँ से गुजर रहा था, वो मुझे साथी कहता है औरतों को देख के जिन्होंने वहाँ धमाल, कहते हाफिज साहब मैं यहाँ, कहते औरतों पे पाबंदी लग जाए ना, मज़ारों पे सारे मज़ार उजड़ जाए, कोई मज़ार ते ना जाए। तो ये औरत नाके से अकल, उसको वो समझा रहे हैं, हर शैदा मालिक मौला नहीं, वो अगे हर कोई हौला नहीं, तो पा बैठी है रौला नहीं, रब पूजे बेशुमार नहीं, एक दिन मर जाएंगी, अल्लाह बाज न गैर पुकार नहीं, एक दिन मर जाएंगी। जो मौत खुदाबंद घलदा नहीं, वो हुक्म कहदा टलदा नहीं, ना दौर किसे दा चलदा नहीं, जो खिंच लेंदा रब तार नहीं, एक दिन मर जाएंगी, अल्लाह बाज न गैर पुकार नहीं, एक दिन मर जाएंगी। जो मौत आ जाए तकदीरां दी, उत्थे लत ना अड़दी पीरां दी, ना जोरां वरा अमीरां दी, उदी ज़ात बड़ी जब्बार नहीं, एक दिन मर जाएंगी, अल्लाह बाज न गैर पुकार नहीं, एक दिन मर जाएंगे। ज़ुखरुफ, ज़ुखरुफ का माना सोना, ये सूरत मक्की है जिससे पहले नाज़िल हुई, और ज़ुखरुफ का माना सोना। चूंकि इसमें सोने का जिक्र है इसलिए सूरत का नाम अज़्ज़ुखरुफ है। अल्लाह ताला ने इसमें मक्के वालों की हठधर्मी का बयान किया। वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरान अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम, मक्के वाले कहने लगे इस पे कुरान आना था, चढ़ने के लिए सवारी नहीं है और रहने के लिए हवेली नहीं है, अठो बच्चों करने वाले आगे पीछे नौकर नहीं है, सुबह को होता है शाम को होता नहीं है, साथियों में से कोई मर जाए कफन का कपड़ा पूरा नहीं है, इस पे कुरान आना था। तकब्बर घमंड से बात की। अगर कुरान अल्लाह ने नाज़िल करना था, मक्का या ताइफ का कोई वडेरा सरदार होता, अल्लाह ने जवाब दिया नहनु अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक, क्या वो रब की रहमत तकसीम करते हैं। नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअद दरजात, जब हमने दुनिया तकसीम की अपनी मर्जी की, किसी को पूरी दी, किसी को अधूरी दी, किसी का चूल्हा जला दिया, किसी का बुझा दिया और किसी से ले लिया, किसी को दे। जब दुनिया हमने मर्जी से तकसीम की तो जैसे करोड़ों इससे ज्यादा नेमतें नबुव्वत रिसालत वाली, वो हम इनसे पूछ के देंगे, ये हमारी मर्जी है। जिसको चाहे अल्लाह तबारक व तआला जो दे दे, कतरे को चाहे हाँ समुंदर कर दे, यतीम को चाहे पैगंबर कर दे। आगे अल्लाह ने कहा ये सोना सूना हमारे यहाँ इसका कोई मकाम नहीं। वलौला यकून अन्नास उम्मतन वाहिदा, अगर ये बात ना होती ना कि सारे लोग ही काफिर हो जाएंगे एक उम्मत, लजअलना लिमन यकफुर बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फ़न मिन फ़िद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून, हम काफिरों के घर, छतें, सीढ़ियां, दरवाजे, पलंग सब सोने चांदी के बना देते। लेकिन मसला ये है कि सारे फिर उधर चले जाना था, इसलिए जितना कुछ अल्लाह ताला दे रहा है अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ऐसा ना हो कि ज्यादा मिले तो इंसान दीन और ईमान से भी जाता रहे। सूरह दुखान, दुखान भी मक्की सूरत है, दुखान का माना धुआं। मक्के वालों पे कात साली आई थी, भूख की वजह से देखते थे आसमान धुआं धुआं नजर आता था। पहले तो वो हड्डियां खाते रहे और वहां जो है वो चूस चूस के पानी डाल के चमड़ों के भिगो के चूसते रहे, मुँछें अकड़ाई रखी। लेकिन जब हाथ से मामला बढ़ा तो वफद आया रसूल आसम के पास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या प्रोग्राम है, कुछ तो जंगा च मार देते नहीं, बाकी भुख नाल मारेंगे की होया। दुआ की तू तो कहत साली पई खली, तो रब को दुआ कर, अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला ने उनकी कहत साली दूर की। इसमें अल्लाह ने लैलतुल कद्र का जिक्र किया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंदिरीन फिया युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कुरान को हमने नाज़िल किया बरकत वाली रात के अंदर, यानी कि लैलतुल कद्र में। इसी में फैसले किए जाते हैं ठोस मामलात। अल्लाह ने फैसले तो पहले से किए हुए,
لیلۃ القدر کی رات جو ہے اس میں اللہ فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں سال کے معاملات۔ یہ جو لوگوں نے 15 شعبان کو کھڑا کیا شب رات، یہ غلط بات ہے۔ اصل جو ہے نا وہ یہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا، مجرموں کا، باغیوں کا، جہنمیوں کا۔ ان شجرۃ الزقوم، تھور کا درخت کڑوا ہے، کسیلا جو گلے میں اٹکے گا وہ ان کو کھانے کے لیے ملے گا، اور یہ کھانا ہے مجرموں کا، گناہ کرنے والوں کا، تیل کی تلچھٹ کی مانند ہوگا، اور یہ پیٹ میں جوش کھولے گا، جوش مارے گا، جیسے گرم پانی کھولتا ہے ایسے۔ پکڑو اس کو، فاتلو، کھینچو اس کو سر کے بالوں سے، الہ سوائل جہیم، جہنم کے درمیان، ثم صبوا فوق راسہ، پھر اس کے سر کے اوپر گرم پانی ڈالو، ذوق، چکھ چکھ، انک انت العزیز الکریم، دنیا میں بڑا تیرا نام تھا، لے عذاب کے بعد۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ وہ بات جس کو تم سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں آنی بھی نہیں ہے کہ نہیں، پھر اللہ مومنوں کا ذکر کرتا ہے، ان المتقین فی مقام امین، متقین امن والی جگہوں میں ہوں گے، فی جنات باغات میں، وعیون اور چشموں میں، یلبسون من سندس و استبرق، کئی قسم کے ریشم ان کو پہنائے جائیں گے، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھیں گے، پلنگوں پر بیٹھ کے گپ شپ لگائیں گے، آپ خورے سامنے ہوں گے، حور و غلمان ان سے فرمائشیں کر رہے ہوں گے، اوپر سے فرشتے سلام کہہ رہے ہوں گے، اور ہم ان کی شادی کریں گے موٹی موٹی آنکھوں والے، ہاں سفید حوروں سے، اور اس میں ہر قسم کے ان کو فاکہہ فروٹ ملیں گے، اور اوپر سے اللہ کا سلام ہوگا، بس جو موت پہلے آ گئی تھی وہی ہوگی، اور موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ قیامت کے دن اعمال نامہ جو تمہارا لکھا ہوا ہے اس کو ہم پیش کریں گے، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہے اعمال نامہ لکھا ہوا تمہاری ڈیری، یہ حق بول رہا ہے، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے نا وہ ہم سب لکھتے تھے، ہم سب لکھتے تھے۔ اب ایمان والے، نیک عمل والے، ان کو رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہ کامیابی ہے ظاہر، اور کافر جو ہیں ان کو کہا جائے گا تمہارے پاس قرآن کی آیتیں نہیں آئی تھی، تم نے تکبر کیا، اب یہاں بھگتو، اور صورت ختم ہو رہی ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہر قسم کی تعریف آسمانوں زمین کے رب کی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، غالب ہے، حکمت والا، طاقت بہت ہے لیکن حکمت کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ میرے بندو، اگر تمہارے پاس بھی طاقت اختیار آ جائے تو اس کو حکمت کے مطابق استعمال کرو، یہ نہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ڈاڈیاں دا کہتا 6 دا 100 ہوندہ ہے۔ آگے سورت احقاف، احقاف ہے ٹیلے، یمن کے علاقہ میں قوم رہتی تھی، صحرا میں قوم عاد، وہاں وہ رہتے تھے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ذکر آ رہا ہے، اس لیے ان کا یہاں ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام احقاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، نبی ان کو کہے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر، دکھاؤ مجھے کیا پیدا کیا زمین کا چپا، یا ان کے لیے کوئی شراکت ہے آسمان میں؟ قرآن میں تو کوئی شرک کی دلیل نہیں، اس سے پہلے کسی کتاب سے دلیل لاؤ، کوئی بچا کھچا ٹکڑا سینہ بسینہ آ رہا ہو جو شرک پر دلالت کرتا ہو، اگر تم سچے ہو۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارے مشکل کشائی، عادت روائی کے لیے، جو ان کو جواب بھی نہیں دے سکتے قیامت تک، اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کو پکار رہا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور میدان معاشر میں یہی لوگ جن کو یہ پکارتے تھے، جن کے نذرانے ماننے سلانے دیتے تھے، وہی ان کے دشمن ہو جائیں گے، اور وہی کہیں گے کہ یا اللہ تو ان کو پکڑ، یہ جانے اور تو جانے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ آگے ذکر ہے قوم عاد کا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ گرمی تپش ان کو محسوس ہوئی، صحرا باغی تھے، بادل آیا، باغ کے نیچے آگے بادل ہے، بارش ہوگی، ٹھنڈک، آ جاؤ آ جاؤ سارے، اللہ نے اس میں سے آگ برسائی اور عادیوں کو تباہ کر دیا اور ان کو بھون کے رکھ دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب بادل آتے نا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے، چہرے کا رنگ اڑ جاتا، کبھی گھر میں داخل ہوتے کبھی باہر۔ میں نے کہا جناب لوگ تو خوش ہوتے ہیں اور آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ میں عائشہ قوم عاد پر بھی ایسے ہی بادل آیا تھا، انہوں نے کہا بارش ہوگی، ان پہ آگ برسی تھی، کیا پتہ اس بادل میں کیا ہے؟
اللہ کا رسول ڈرتا تھا جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بارش شروع ہو جاتی پھر رسول اعظم خوش ہوتے. سورہ محمد، یہ محمد رسول کے نام پر ہے، مدنی سورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایمان لائے جو محمد رسول پر نازل کیا گیا. رسول پر دو چیزیں نازل ہوئی، قرآن اور اس کی تفسیر حدیث رسول بھی، اور وہ حق ہے. اب اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ مٹا دے گا اور ان کے حالات اچھے کر دے گا. آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. جب کافروں سے تم لڑو مسلمانوں ان کی گردنیں توڑو اور ان کو شکست ہو، کمر ٹوٹے، اچھی طریقے سے ان کی کمر توڑو. جب شکست ہو جائے پھر بادشاہوں کی طرح بیٹھ کے فیصلہ کرو ان کو احسان کر کے چھوڑنا ہے یا ان کو قیدی بنا کے فدیہ لینا ہے یا ان کو قتل کرنا ہے. پہلے ان کو اچھی طریقے سے جو ہے نا ختم کرو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک شخص کو پکڑ کے لائے، اس کا نام سمامہ تھا. فرمایا یہ اس کو باندھ دو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ. صبح آپ نے پوچھا اے سمامہ تو اب ہمارا قیدی بن گیا ہے، بتا تو نے کیا سوچا؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں قیدی بن گیا ہوں تو کیا ہوا؟ قیدی بنتے ہی رہتے ہیں. قیدیوں کے ساتھ 3 سلوک میں سے ایک سلوک ہوتا ہے، یا اس کو قتل کیا جاتا ہے یا احسان کر کے چھوڑا جاتا ہے یا اس سے فدیہ لیا جاتا ہے. تو نے جو میرے ساتھ سلوک کرنا ہے نا تینوں میں سے کر، لیکن سوچ سمجھ کے کرنا. ان تقتل ذات دمن، مجھے قتل کرے گا نا تو میرا بدلہ لیا جائے گا. ان تنم علی شاکرن، احسان کر کے چھوڑے گا ساری عمر قدردانی کروں گا. محمد نے احسان کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ان ترید المال سلطوتا، مال مانگتا ہے مانگ، میں دینے کے لیے تیار ہوں. آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑا. دوسرے دن پوچھا سنا؟ کہتا آپ سنائیں، میں نے سنانا، میں آپ کا قیدی ہوں، کرو فیصلہ جو کرنا ہے لیکن سوچ سمجھ کے کرنا. پھر آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑا. اصل میں آپ اس کو مسجد نبوی کا ماحول دکھانا چاہتے تھے. صحابہ کرام آتے ادب احترام سے نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، ایسے بیٹھتے جیسے سروں کے اوپر پرندے ہیں. ادب احترام، تسبیحات، ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھتے تھے جو مسجد میں گزرے. یہ نہیں آ گیا ٹائم ہو گیا نہیں ہویا 9:15 تو 9 کی تو 9:15 کی انہوں نے تو ڈرائیور رہن دو چالا کال میں وہ چلے لڑ بندے چھڑ مسجد اندر. اللہ معاف فرمائے. یہ کیا ہے؟ اوے مسجد میں آیا کرو، خاموشی اختیار کیا کرو، جب جماعت کھڑی ہوگی تو ساتھ مل جاؤ. تو وہ ماحول دکھایا اس کو. تیسرے دن پوچھا، پھر اس نے بھی یہی کہا. 3 دن کے بعد آپ نے شرم آیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے بات نہیں آ رہے، زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں جا رہی، دل سے اثر بغض کو نہیں جا رہا، عورت کی بے پردگی لچر گندا لباس ختم نہیں ہو رہا، سود دھوکہ جوا ڈنڈی مارنا کام تولنا ملاوٹ کچھ بھی نہیں. یہ سن کے یہ دیکھو چند گھڑیوں کا مسلمان. چند کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آیا تھا نا مجھے پوری دنیا میں معاذ اللہ سب سے برا چہرہ تیرا لگتا تھا، داڑھی والا. محمد رسول اللہ کا چہرہ داڑھی والا مجھے سب سے برا لگتا تھا معاذ اللہ. اب میری کیفیت ہو گئی ہے ساری دنیا کے حسین جمیل چہرے مکھڑے قربان کر دوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے داڑھی والے چہرے پر. جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں سب سے برا شہر تیرا لگتا تھا معاذ اللہ. اب میری کیفیت ہو گئی ہے ساری دنیا کے شہر ملک قربان کر دوں تیرے مدینے پر. جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں سب سے برا طریقہ نمونہ تیرا لگتا تھا. اب میری کیفیت ہو گئی ہے باپ دادا کی بات، علاقے کی بات، سوسائٹی کا تقاضا، گلی محلے کی بات، من خواہش کی بات، بزرگوں کے قول، فتوے، لڑیاں، سلسلے، سارے نظام دستور قربان کر دوں اے محمد تیرے ایک اشارے پر صلی اللہ علیہ وسلم. اب اپنی مرضی ختم. اچھا اس کی برادری نہیں تھی، اس کے بیوی بچے نہیں تھے، جی برادری اور جی مسئلہ تو ٹھیک ہے مول صاحب لیکن برادری. اور تمہیں پتہ نہیں ابو طالب کو برادری لے کے بیٹھ گئی. کیا کہتا تھا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ وَحِذَارُ مُثَبَّتٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمْحًا مُّبِينًا. کہتا تھا بھتیجے پیارے جتنا میں نے دیکھا پرکھا کس نے دیکھا ہوگا، تیرا بچپن لڑکپن جوانی اٹھنا بیٹھنا راتیں دن دیکھی، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سب سے اچھا دین تیرا ہے. تو پھر قبول کر لیکن شریکاں دے تانے نہیں سنے جاندے. لے کے بہ گئی برادری ابو طالب نو. برادری کو کھلاؤ پلاؤ، برادری کی ضروریات پوری کرو، برادری سے رشتہ داریاں قائم کرو. دین میں برادری کا اس کی برادری نہیں تھی، دیر لگی چھوڑنے میں.
اور پھر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی مرضی ختم، اور ہم صبح مرضی، شام کو مرضی، رات کو مرضی، دن کو مرضی، کھانے میں مرضی، پینے میں مرضی، اور مال کمانے میں مرضی، خرچ کرنے میں مرضی، شکل صورت میں مرضی، لباس میں مرضی، بیٹے کے لباس میں مرضی 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 مرضی۔ 20 سال مرضی، 30 سال، 40 70 سال قبریں چ وڑ گئے، مرضی آکڑ ختم نہیں ہوئی، مرضی کیتی اپنی تے حشر نو کی لینا ہے، انہاں پھوکیاں محبتاں دا مل کو نہیں پینا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے چند گھڑیوں کا مسلمان؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی ختم، تو میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرا امتی، اب تو حکم کرے گا سما ما عمل کرے گا، سواد آیا نا امتی بنندا۔ اچھا پہلا مسئلہ بتا، میں جا رہا تھا عمرہ کرنے، تیرے ساتھی پکڑ کے لائے، اگر تیری شریعت میں عمرہ ہے تو میں عمرہ کرنے جاتا ہوں، ورنہ میں واپس چلا جاتا ہوں۔ میں نہیں، عمرہ ہے، گئے وہاں عمرہ کر رہے ہیں، وہاں بھی خبر پہنچ گئی، کہتے تو بھی گیا؟ گیا نہیں، ہوں آئے ہیں، میں آیا ہوں۔ ایک تو یہ آگے سے بڑا، یہ نوجوان ہے، گلی محلے میں کھڑا ہے، اس کو ٹکر مارتا ہے، اس کو گالی دیتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، پریشان کرتا ہے، کسی مولوی حاجی صوفی کو کوئی پریشانی نہیں۔ اور جب وہ دین پر آ جائے، 5 ٹائم نماز پڑھے، شرک چھوڑ دے، قبر پرستی چھوڑ دے، سارے صوفی مولوی چنگا بھلا ہوندے پتہ نہیں ان کی ہو گیا، وہ کہندا تو بھی گیا؟ گیا نہیں، ہوں آیا ہے، اگلی فکر کرو۔ کہندا ہو کیڑی؟ کہندا مکہ میں تو دانا نہیں ہوتا۔ نہیں، ہمارے علاقے میں ہوتا ہے یمامہ، ہاں وہاں سے خریدتے ہو، وہاں سے لیتے ہو۔ اللہ کی قسم مسلمان ہو چکا ہوں، جا کے روک دوں گا، ایک دانہ نہیں لینے دوں گا جب تک مدینہ کی ریاست کے سربراہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند گھڑیوں کا مسلمان فیصلہ کر گیا کہ اب تجارت بھی اسلامی طریقے پر ہوگی، اور یہاں الحمدللہ سبحان اللہ اکبر نماز، اور وہاں تجارت اللہ معاف کرا ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے، کم تولنا سارا بات کرو۔ اور بھی مول صاحب اے سو طریقے ہوندے نے تجارت دے، اڑا پرا تو ہمیں رہتا نہیں سن لو۔ او پھر ننکانے میں گیا، اتنے سکھ رہندے نے، اور میں مسلمانوں نے کہا انہوں نے واز نہیں کیتا؟ کہتے کیتا ہے۔ میں کہ پھر کہندا وہ اسی واز کرن ٹر گئے تے سکھاں نے کہا مسلمانوں پہلے آپ تو عمل کرو، تہاڈیاں دکاناں دے وٹے تولے ادھورے نے، سکھاں دے پورے نے۔ اوے آپ تو عمل کرو مسلمانوں، سانو آ گئے واز کرن، تہاڈیاں دکاناں 2 نمبر مال فراڈ والا، سکھاں دا مال صاف ستھرا ہے، جتوں مرضی چیک کراؤ۔ تسی 3 مہینے دا وعدہ کر دیو، 3 سال پیچھے جتیاں چٹکھاندا ہے، اگو اکڑ دیو، دے کے مرانگے، مر چلے ہیں۔ رسول ہمارے منافق ہے وعدے پر، اور ہم 3 مہینے کا وعدہ کر کے تلی تے پیسے ٹکا، سارے منہ لٹکا کے واپس آ گئے۔ چند گھڑیوں کا مسلمان سمجھ گیا تجارت بھی اسلامی طریقے پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مکے والے ہو ادھر آ جاؤ ذرا۔